یہ جو میں نے ٹیکس کے بارے میں بیان کیا ہے نا، یہ سارا نظام کیا ہے؟ غلط. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع نہیں کر رہا. نظام چل رہا ہے تو چل رہا ہے، لیکن یہ نظام صحیح نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے اسلام میں، اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کام ہے مینجمنٹ. جیسے میں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے معاملے میں دعوا الناس، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، بس ناجائز تجارت نہ ہونے دو، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. اس ٹائپ کی تو حکومت نگرانی کرے گی. کوئی حرام چیز نہ بک رہی ہو، شراب خانے نہ کھول کے بیٹھ جائیں. باقی جو بھی تجارت ہے، کچھ بھی کوئی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یرزق اللہ بعضهم ببعض، لوگوں کو اللہ ایک دوسرے کے ذریعے روزی دے گا. یعنی اس میں بزبان حال ہم اس کی حدیث کی تشریح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو زیادہ فری کرانے کی اجازت، کہ آپ زیادہ لوگوں کے روزی کے ٹھیکیدار بولو بھائی نہ بنے، زیادہ فنڈر نہ بنے. کیونکہ اللہ نے بارشیں برسائی ہیں، زمین سے چیزیں پیدا ہوں گی، ہر ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر کے اس سے روٹی کمائے گا اور اس کو بھی کمانے کا موقع دے گا. یہ اللہ کا نظام ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اس میں نہ ٹیکس آ رہا ہے درمیان میں، نہ کچھ اور، نہ گورنمنٹ چیزیں متعین، قیمتیں بھی نہیں متعین کر سکتی. اصول یہی ہے. ہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو، جیسے کہ بعض جگہ خطرہ ہوتا ہے کہ جیسے آٹا پیدا ہو رہا ہے تو کوئی اسٹاک کر کے پتہ چلا وہ سونے کے بھاؤ پہ بیچنا شروع کر دیا اس نے، تو یہاں یہ ظلم کا خطرہ ہوگا. پہلے تو لوگوں کو اسٹاک کرنے سے روکے گی گورنمنٹ کہ آٹے پر کسی ایک آدمی کا قبضہ نہیں ہے، کھلی اوپن مارکیٹ ہے، جس نے جس ریٹ پہ جانا ہے اٹھا لے. اس سے بھی عاجز آ جائے تو پھر دوسرے درجے میں کہ ریٹ متعین کرے، لیکن بہت محدود پیمانے پر ہے اس کی اجازت. اب تو ہر چیز میں حکومت کی جو ہے نا دخل اندازی ہے. آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. بینک میں آپ نے کوئی 10-15 لاکھ روپے آپ نے ٹرانزیکشن کی، وہ پوچھیں گے کیا ہے یہ. تو عمران خان نے کیا کیا تھا؟ ٹیکس کے نظام کو اچھا بنانے کی کوشش کی نا، اس سے فیصل آباد کے تاجروں کا بیڑا غرق، نوالے چھن گئے، روڈ پہ آ گئے بیچارے. یہ اصل میں ہم سیکھ رہے ہیں گوروں سے، صحیح ہے نا؟ گوروں سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوا چلا ہنس کی چال اور پھر اپنی بھی بھول گیا. تو ٹیکس کے نظام کو فیئر کرنے کی عمران خان نے کوشش کی کہ بڑا سسٹم بہترین. جیسے آسٹریلیا میں ایک آدمی اگر 10 لاکھ روپے کما رہا ہے، تنخواہ ہے، تو 43% گورنمنٹ کو دے رہا ہے وہ، صحیح ہے نا؟ اس سے پھر 43% سے گورنمنٹ غریبوں کو کھلا رہی ہے. حالانکہ یہ ظلم ہے، صحیح ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ اسلام نے بھی غریبوں کا حق 2.5% رکھا ہے، وہ بھی تنخواہ پہ نہیں، سال میں صرف 1 مرتبہ. نہیں آ رہی بات؟ سال میں صرف 1 مرتبہ، اور وہ بھی ہر چیز پہ نہیں، 4 چیزوں پہ جو بڑھتی ہیں. تجارتی مال بڑھتا ہے، سونا بڑھتا ہے، چاندی بڑھتی ہے اور کیش. اس کے علاوہ استعمال کی چیزوں پہ 1 روپیہ بھی نہیں رکھا. اور اسلام نے یہ خوشخبری دی کہ جو 2.5% کا نظام قائم کرے گا، زمین سے غربت ختم. اور اب بھی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر صرف زکوٰۃ پہ لوگ آ جائیں تو زمین سے غربت ختم ہو جائے. بینکوں میں 2.5% زکوٰۃ کٹتی ہے، کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتے ہیں. بولو نا کیا ہو گیا؟ غریبوں کے پاس تو جاتا ہی نہیں ہے. تبھی لوگ بینکوں پہ اعتماد نہیں. بینک پتہ نہیں، وہ تو گورنمنٹ لیتی ہے نا، گورنمنٹ پھر بانٹتی ہے. بانٹتی کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ جب گورنمنٹ پیسے بانٹتی ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو بانٹنا کہتے ہیں وہ لوگ. بھائی اس کو مائک کو صحیح کریں. کھانا جو ہے نا، اس کو حکومت کی ٹرم میں بانٹنا کہا جاتا ہے غریبوں میں. ٹھیک، خیر کچھ نہ کچھ بٹتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کھایا طبیعت سے جاتا ہے. تو خیر، تو یہ جو ٹیکس کا موجودہ نظام ہے، اب آپ گاڑی خرید رہے ہو 10 لاکھ کی، ٹیکس 10 لاکھ اس پہ جتنی قیمت ہے اتنا کیا دے رہے ہو؟ بیڑا غرق. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ دیں تو ہمارے پاس روڈ نہیں ہے جہاں گاڑیاں چلا سکیں ہم. یار تم
دیکھو یا تو میں بیوقوف ہوں یا معذرت کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی اور بیوقوف ہے اگر میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. دیکھو آپ گاڑی منگواؤ, 10 لاکھ کی گاڑی ہوگی, پڑے گی کتنے کی؟ کم سے کم 20 لاکھ کی. 10 لاکھ آپ کیا دے رہے ہو گورنمنٹ کو؟ ٹیکس. اور گورنمنٹ آپ سے یہ کہہ کے ٹیکس لے رہی ہے کہ ہم اگر گاڑیاں کو ایسے 10-10 لاکھ کی آنے دیں گے تو ہمارے پاس روڈ اتنے نہیں ہیں, گاڑیاں کیا ہو جائیں گی. ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے بہت سے دلائل میں, اور بھی دلائل ہیں گورنمنٹ کے پاس حرام خوری کے, مگر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پھر ہم اتنے روڈ نہیں ہیں, اتنی فری پھوڑ کی گاڑیاں دبئی کی طرح. دبئی تھوڑی ہے یہ کراچی ہے, یہ پاکستان ہے کہ دبئی کی طرح فری پورٹ اور گاڑیاں ہو یہ ایسے تو پھنسیں گے. تو اللہ کے بندو, جب تم ایک گاڑی پہ 10 لاکھ پہ 20 لے رہے ہو تو 10 لاکھ سے روڈ بنا دو نا. ابے تم ایک گاڑی سے بنا سکتے ہو روڈ, اللہ کے بندو ایک گاڑی پہ تم اتنا ٹیکس لیتے ہو. نہیں آ رہی بات؟ تم تو فلائی اوور بناؤ, تم تو زمین کے اندر سرنگیں کھود لو, اتنا ٹیکس اتنا پیسہ کما رہے ہو تم صرف گاڑیوں سے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے روڈ پہ کوئی بندہ گھس رہا ہے, اس کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, 10 لاکھ کی گاڑی لے کے آ رہا ہے, اس سے گھسا نہیں جا رہا, مجھ سے آ کے کہتا ہے مفتی صاحب میں آپ کی گلی میں گاڑی لانا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چلتی نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 10 لاکھ مجھے دے دے تو روڈ میں کیا کر دوں گا؟ بنا دوں گا نہیں. 10 لاکھ میں سارے گٹر بھی اونچے کروا دوں گا میں, اور ایک دم بہترین روڈ. تو ایک مثال دے رہا ہوں سادہ سی سمجھانے کے لیے. صحیح مثالیں تو آپ کو اکنامکس کے ماہرین دیں گے, جو آپ ہم سے یعنی جو گورنمنٹ سے بھی زیادہ الو بناتے ہیں آپ کو, کیونکہ انہوں نے سب نے وہی پڑھا ہوا ہوتا ہے, ان کے دماغ میں وہی ٹیکس 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 چل رہا ہوتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی ملک ترقی. خلافت عثمانیہ میں جو ٹیکس تھا نا 0 تھا, پتہ ہے آپ کو؟ جب خلافت عثمانیہ تھی تو ٹیکس کتنا لیا جاتا تھا؟ 0. اور اس وقت یورپ اور برطانیہ سارے ٹیکس پہ چل رہے تھے, کیونکہ ظالم کو جب کھانا ہوتا ہے نا تو حلال طریقے سے وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا, اس کے لیے کچھ دائیں بائیں گھمانا پڑتا ہے. جیسے عام بزنس میں میں نے بتایا نا کہ چیز خریدو مارکیٹ میں بیچو. اب وہ جو جوسر مشین تھی, انہوں نے تمیز سے اگر حلال کمانا ہوتا جوسر مشین کو مارکیٹ میں لے جا کے رکھتے, لوگ دیکھتے یار یہ 500 میں اس سے اچھی مجھے مل رہی ہے تو میں یہ کیوں لوں, تو آپ ریٹ کم کرتے. تو آپ نے اس کو 500 کے بجائے, قیمت 500 بھی نہیں تھی لیکن بیچ رہے ہیں 5000 میں, اور اس لیے کہ آگے 5 کو پہنا دو گے تو تمہیں پروفٹ مل جائے گا. تو آپ 2 نمبر طریقے سے جب کماتے ہو, جب آپ کو پتا ہے کہ 1 نمبر طریقے سے میری توند نہیں بھرے گی یا مجھے توند بھرنے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں ٹیکس دینے سے میں روک نہیں رہا, کیونکہ ٹیکس دینا بند کر دیا تو حکمرانوں کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, یہ پھر ملک کو کھانا شروع کر دیں گے کہ یار اپنی توند بھرنے کے لیے پہلے تو ٹیکس آ رہا تھا, اب ٹیکس نہیں آ رہا تو اب کیا ہے, تو پھر یہ ہمیں کھانا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کو کھانے کی عادت ہم, اور ہمارا عسکری نظام دفاعی نظام تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا آپ سے کہ ٹیکس نہ دیں, لیکن اس نظام کے خلاف آواز ضرور اٹھانا چاہیے کہ یہ غیروں کا گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اور تبھی لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں, ان کو پتا ہے کہ صحیح استعمال نہیں ہوتا یہ. اور باہر والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی ظلم ہے ٹیکس لے کے, لیکن کم از کم وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ارے آسٹریلیا کی گورنمنٹ اگر آدھی تنخواہ ٹیکس میں 43%, آدھی ہو گئے نا تقریباً 43%, آدھی تنخواہ ٹیکس میں کاٹ لیتی ہے, تو کم از کم یہ نظر تو آتا ہے نا کہ ہم سے جبرن پیسے لے کے غریبوں کو زبردستی کھلا رہی ہے, نظر تو آتا ہے نا. ہمارے ہاں تو یہ بھی نظر, بارش شروع ہو گئی ہے, اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ اثر تک بیٹھے یہاں پہ. خیر میں آپ کو 5-10 منٹ میں نمٹا دوں گا انشاءاللہ. تو ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے, جو ہسپتالوں کا سسٹم جا کے دیکھ لو گورنمنٹ کے, جو ہمارے ٹیکس پہ چل رہے ہیں, اللہ کی پناہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے, پان کی پیکوں کی تھوکیں دیواروں پر, الٹیاں, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کی پناہ بھائی. نہیں بیمار ہو تو آدمی بیمار ہو جائے جا کے. باہر ملکوں میں آپ دیکھو, ان کے ہاسپٹل دیکھو, تو ٹیکس کا نظام تو پوری دنیا میں ظالمانہ ہے, لیکن کہیں ظلم ہوتا ہے مگر تھوڑی بہت اس کی تلافی کر دیتے ہیں وہ لوگ. ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے.
समझते हो कि नहीं समझते? अच्छा भाई मुफ्ती साहब, अल्लाह ने हमें ऐसे दौर में पैदा किया है जिसमें नज़र की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है, हम क्या करें? देखो, अगर मुश्किल काम होता तो आप नज़र झुकाना चाहते तो कोई बैरूनी ताकत आपको यूं मुंह करती, धड़ाम से ऊपर करती, और आप कहते मैं यूं मुंह नीचे कर रहा हूं मगर हो नहीं रहा, मेरी कमर अकड़ गई है। फिर आप कहते कि गर्दन झुकाना भी मुश्किल और नज़र झुकाना भी, बोलो भाई, मुश्किल। देखो, जो नज़र की हिफाजत करने वाले होते हैं ना, जितना गंदा माहौल हो या अच्छा माहौल हो, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ठरकी होगा 24 घंटे में एक औरत नजर आएगी, उसको भी देखेगा, बल्कि ज्यादा घूर के देखेगा कि सुबह से कोई ग्राहक नहीं मिला। जब ये लॉकडाउन हुआ था, एक मुझे मछली वाला नजर आया, अपनी टोकरी में मछली लेके साइकिल पे घूम रहा है। सब बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। मैंने उससे पूछा, खैरियत, तुम अकेले कैसे घूम रहे? पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं? कह रहे पकड़ा था। पुलिस वाले ने बोला, यार सुबह से एक कस्टमर भी नहीं आया, 500 रुपए दे दे, नाश्ता भी नहीं किया हमने, 500 रुपए दे दे, नाश्ता भी नहीं किया और निकल ले यहाँ से। कह रहे मैंने 500 रुपए दिए, अब मैं गले में आराम से मछली बेच रहा हूँ। तो ठरकी आदमी को सारा दिन में एक औरत नजर आएगी, उसको देखेगा, और जो नजर झुकाने वाले लोग हैं वो सैकड़ों गुजर जाएं उनके सामने से, ये एक गुजरे, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ना उसको देखना है ना उसको। कह रहे यार अल्लाह ने मेरे लिए मेरी बीवी को पैदा किया, खत्म। तो ये काम मुश्किल जब होता, जब आप गर्दन झुकाना चाहते और इधर गर्दन में फ्रैक्चर होने का खतरा होता, ये अकड़ जाती गर्दन, सही है ना? जैसे यूं कर रहे हैं तो वो हो ही नहीं रही। तो ऐसा होता है भाई, जैसे ही कोई खातून गुजरी, आपका देखने का दिल चाह रहा, यूं कर लो, कोई टेंशन हुई। और नजर झुकाना तो और आसान, गर्दन में तो फिर भी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी दाएं बाएं होने का खतरा होता है। एकदम यूं किया तो पता चला चुक आ गई ना। पल को झपकने में, नजरों को नीचे करने में तो एनर्जी, मेरा ख्याल है इतनी सी भी एनर्जी खर्च नहीं होती कि जिसे डॉक्टर कोई कहें कि आपकी इतनी एनर्जी यूटिलाइज हो गई है, अब आप 6 पराठे खाएं बैठ के। कि आपने चूंकि पलकें जब नीचे झुकाई हैं तो इतनी ज्यादा आपको ताकत लगानी पड़ी है कि अब जब तक 6-7 पराठे नहीं खाएंगे, आपकी जो एनर्जी सर्व हुई है या यूटिलाइज हुई है वो अब रिकवरी नहीं हो सकती। ऐसा भी नहीं है, सारा दिन बैठ के पलक ऊपर नीचे करते रहो, कोई एनर्जी खर्च, कोई तवानाई खर्च ही नहीं होती। तो बात असल में ये है, मसला है ठरक का। जो पॉइंट है ना वो क्या है, माजरत के साथ मैं थोड़ी सी अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये कौन से अच्छे काम हैं कि जिनके लिए मैं मिर्ज़ा गालिब की शाइस्ता उर्दू इस्तेमाल करूँ, हैं? ये जो बदनज़री का काम है, मैं कहूँ एक्चुअली आप जो हैं वो आप पेशेंट हैं भाई। ये बादल गरज रहे हैं, बेफिक्र रहे हैं, बारिश तो ख़ानदानी। मैं आज ही सोच रहा था, मैंने बारिश पे बयान किया, उस दिन से बारिश मार्केट से शॉर्ट हो गई, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, तो बारिश से फ़ायदा ही होता है, फ़ायदा ही होता है बारिश से। वही युसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही है ना कुरान में, कि बादल की गरज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह की रहमत जब बरसती है तो शान से बरसती है। अल्लाह कहते हैं हटो। तो आपने तो यहाँ बादल जो गरजते हुए देखे हैं, जो पहाड़ी इलाकों में जो गरजते हैं ना, वो तो कराची वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पहाड़ी इलाकों में इतनी आवाज होती है उसकी। तो खैर, क्या बात चल रही थी? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, असल मसला किसका है? ठरक का। तो ये ठरक पूरी, और ये 4 शादियों से भी नहीं जाती ये ठरक, ये बता दूं। कहीं आप समझो 4 शादियां कर लूंगा तो मैं, जो ठरकी हैं वो सैकड़ों शादियां भी कर लें, उनकी ठरक ख़त्म नहीं होती। 4 शादियों से ये होता है कि इंसान में जो अल्लाह ने जवान आदमी में क़ुव्वत रखी है, वो क़ुव्वत उसको मजबूर करती है बदनज़री पर। तो वो जब उसकी वो सही जगह इस्तेमाल हो जाती है उसकी क़ुव्वत, तो फिर वो दाएं बाएं जाने से बच जाता है। जैसे भूख है ना, भूख लग रही है, रोटी खा लो, एक नॉर्मल आदमी का पेट भर जाएगा, लेकिन ठरकियों का पेट नहीं भरता। आपने देखा होगा, इधर से भी खा लूँ, वहाँ से भी जाके खा लूँ, फिर धोने वाले वहाँ से भी लेगा जाके, फिर ऑफिस में जाएगा, वहाँ भी केक चाय में डबो के खाएगा, फिर थोड़ी देर में गुटखा खाएगा, फिर थोड़ी देर जो घोर है। सुबह से जो नॉन स्टॉप खाना शुरू करते हैं, रात तक खाते, फिर रात को हाजमे की गोली खाएगा सुबह से। तो ये भूख नहीं है, भूख का इलाज है
اور یہ نیچرل ہے بھوک کا لگنا. کم سے کم 2 ٹائم انسان کو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے. تو ایسے ہی ایک شہوت کی بھوک ہوتی ہے جو ہر نارمل آدمی میں ہوتی ہے. اس کو بیوی چاہیے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ہو گئی, چلو اس کے بعد اس کا دل بھر جائے گا. لیکن جو ٹھڑک ہے نا, جیسے وہ چائے میں پاپے ڈبو کے کھاتا رہے گا, پھر تھوڑی دیر میں پھر اس کو پیسٹری چاہیے, پھر سموسا چاہیے. ایک ہمارے جاننے والے, وہ بیچارے ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو, بچ گئے. ان کا یہی تھی کہ صبح سے کبھی کوئی نوالا چھوڑتے نہیں تھے, کہیں بھی دسترخوان پہ وہ کہتے ہیں میں گیا مجھے کچھ نظر آئے تو میں نے کہا 2 نوالے تو بنتے ہیں. تو 2 نوالے ہوتے ہوتے وہ 40-50 نوالے بن جاتے تھے. تو اس کا اصل علاج ہے بد نظری کا, اس ٹھڑک کا علاج کرو. پہلا تو یہ سنت جو نبی نے بتایا, نکاح کرو. دوسرا طریقہ کیا ہے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو. 1 دفعہ بھی بد نظری کی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اور وہ ہر آدمی کی آمدن کے لحاظ سے, غریب آدمی کے لیے 50 روپے بھی بہت ہیں, مالدار کے لیے 5000 بھی کم ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو جب تک اپنے آپ کو سزا نہیں دو گے, جب تک انسان خود اپنی ٹھکائی نہیں کرتا, کوئی معاشرہ تھوڑی کرے گا اس کی ٹھکائی. تو کیوں انٹی کو دیکھ رہا تھا, ایک ابا ہوتے تو چلو ٹھکائی بھی لگا دیتے. ابا تو پتہ نہیں کس خود ایسا نہ ہو کہ وہ کیا بیچارے, وہ ہے نا, ایک خاتون نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا جان کیسے نکلتی ہے, تم اسکول میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا سائنس پڑھتا ہوں. اچھا بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشان, یہ میرا بچہ باتیں ایسی کر رہا ہے, جان کھڑکی سے نکلتی. بیٹا کھڑکی سے کیسے نکلتی ہے؟ کہہ رہی ہیں وہ جب آپ باہر جاتی ہیں نا تو وہ انٹی آتی ہیں پڑوس والی, تو جیسے ہی جب آپ گھر میں آتی ہیں نا تو ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. میری بیگم آ رہی ہے, جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے کے دماغ میں یہ ہو گیا کہ جان کہاں سے نکلتی ہے, کھڑکی سے نکلتی ہے. تو یا تو ابا تھپڑ لگائیں گے, اور ابا بھی اگر جان کو کھڑکی سے نکال رہے ہیں وہ کہاں سے تھپڑ لگائیں گے. تو باپ کنٹرول کرے, بھائی کنٹرول کرے. آج کل کنٹرولنگ پاور ہی ختم ہو گئی. پھر 24 گھنٹے کون سر پہ مسلط رہے گا. پھر فیس بک اور یوٹیوب پہ تو بہت زیادہ بد نظری ہو رہی ہے. تو میرے بھائی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا علاج اب خود ہی کرنا پڑے گا, کوئی اور آپ کا علاج نہیں کرے گا. یعلم خائنۃ الاعین, اللہ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت. اور اس زمانے میں نظر کی حفاظت کا ثواب بھی بہت ہے, کیونکہ نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کہہ گے صرف میرے خوف سے کر رہا ہے. تو اس لیے جب پہلے تو کوشش کرو بچنے کی, چیلنج کرو کہ 40 دن تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا میں. اور پھر جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر کہ وہ اپنی سزا کے حساب سے نا, کہ جب 1 دفعہ بد نظری ہو تو وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ پیسے دینا ہی مصیبت بن جائے, اور اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ سارا دن بد نظری کر کے ریٹ, بھائی ریٹ ہیں, ایک دفعہ دیکھنے کا یہ ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو یہ ریٹ میں افورڈ 100 دفعہ بھی دیکھ لوں تو افورڈ کر. اتنا کم ریٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, دیکھنے کے ریٹ کیا ہوں زیادہ ہوں. تو اس طرح سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی چھوٹنے کی. جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں نا وہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تو بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ, صحیح ہے نا, وہ نگرانی کرے گی. جہاں جہاں جا رہے ہو ساتھ لے کے جاؤ, وہ ایسی نگرانی کرے گی کہ آپ کے, وہ تو جہاں نظر کی حفاظت فرض نہیں بھی ہے وہاں بھی کروا دے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کے ساتھ سنت موقع بھی پڑھنی چاہیے؟ نہیں, صرف فرض اور واجب پڑھیں. فجر کی سنت اگر چھوٹ جائے تو کسی اور ٹائم سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب میں اپنی بیوی کو پردہ کراتا ہوں تو میری والدہ منع کرتی ہیں اور ناراض ہوتی ہیں, کیا کریں؟ والدہ کی نہ مانیں, ان کو ناراض ہونے دیں. اماں سے کہیں کہ اماں میں آپ کے بھی حقوق کیوں ادا کر رہا ہوں, اللہ کا حکم ہے. اگر میں اللہ کا نہیں بنا تو پھر آپ کا بھی نہیں بنوں گا, تو آپ کو بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے اللہ کا حکم ہے پردہ, تو مجھے بیوی کو پردہ کرانے دو. تو اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جو والدین اپنے بچوں کو دیندار نہیں بناتے نا وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ پھر بچہ ماں کا بھی حق بعد میں ادا نہیں کرتا. وہ بھی کلچر کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے نا, تو کلچر تو تبدیل ہو رہا ہے بہت تیزی سے.
تو بچے کو دیندار بنانے میں ماں باپ کا اپنا فائدہ ہے, وہ آپ کی بھی مانے گا. اب ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے کو اتنا مولوی بناؤ یا اتنا مسلمان بناؤ کہ بس یہ ہمارا فرما بردار بن جائے, اتنا نہیں بناؤ کہ پورا ہی نیک ہی بن جائے. تو بھائی اللہ کی مانے گا تو پھر وہ پوری باتوں میں مانے گا, نہیں مانے گا تو وہ کسی میں بھی نہیں مانے گا. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون نے بچہ بھیجا کہ یہ شرارتی ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, اس کو تھوڑا بیانات کریں. وہ وہیں رہ گیا تو وہ اتنا نیک بن گیا کہ وہ جونپور کا قاضی بن گیا. وہ اس پہ مسالہ زیادہ لگ گیا, داڑھی بھی رکھ لی اس نے, ماں باپ کی خدمت تو بہت شروع کر دی اس نے, لیکن نمازیں بھی شروع کر دی, داڑھی رکھ لی اس نے. تو اس کے والدین حضرت کے پاس آئے, ہم نے اس کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجا تھا, ملا بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, یہ تو پورا ہی ملا ہی بن گیا. تو حضرت نے فرمایا بھائی جہاں اسلام میں یہ حکم ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانو, وہیں داڑھی رکھنا بھی اسلام میں حکم ہے. تو یا تو پورا بنے گا یا بالکل بھی نہیں بنے گا. صحیح ہے نا؟ پتہ نہیں کیا داڑھی سے نفرت ہو جاتی ہے والدین کو. مفتی صاحب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ شادی بیاہ کی تقریب میں مخلوط ماحول میں جانا جائز نہیں ہے. تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم مولوی کسی حال میں تو ہمیں جینے دو, مخلوط ماحول میں جانا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ والدین کی نہ مانے اس معاملے میں. یہ ساری جو انگریز تباہ ہوئے ہیں نا, یہ سب معاشرے کو, کلچر کو فالو کر کر کے ہوئے ہیں. پہلے مخلوط ماحول آیا, پھر زنا بھی ہو گیا, پھر جناب وہ سارا سیٹ اپ ان کا برباد ہو گیا, کپڑے بھی اتر گئے, عورتیں آدھے آدھے لباس. تو یہ بے حیائی تو پھیل رہی ہے. اب تو مائیں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ہماری بیٹیاں پورے کپڑے پہنیں. بہت گھوڑوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. باپ چاہتے ہیں میری بیٹی پراپر ڈریس پہنے, فل آستین ہو, مائیں چاہتی ہیں سلیو لیس ہو. بعض جگہ الٹا ہے کہ باپ چاہ رہے کہ سلیو لیس پہنے, ماڈرن بنانا چاہتا ہوں, ماں چاہتی ہے کہ پورے کپڑے پہنے. تو یہ بڑے پھڈے چل رہے ہیں آج کل گھروں میں. تو کپڑے پورے ہی پہنے گی. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مکس گیدرنگ جائز نہیں ہے. ماں باپ کی نہیں مانو اس معاملے میں, ان سے لڑو نہیں, بس بولو یہ ایسا نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں بولو گے تو کہیں گے ہمارا بیٹا ماشاءاللہ ماڈرن ہے. امی کو بتا دو, موم کہتے ہیں نا, موم زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا. موم, اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس, آئی ول نیور گو ان دس میٹنگ, ان دس ویڈنگ. جب آپ اس طرح بولو گے نا, اماں بولے گی اب تو کچھ بھی کر لے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو پڑھا لکھا آدمی بن گیا, بس انگلش میں بولا کر کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اصل میں آپ دیسی زبان استعمال کرو, یہ حرام ہے. وہ پتہ ہے کیا بول رہا ہوگا؟ امی اسلام میں مخلوط دینی ماحول حرام ہے, جہنم میں جانا پڑے گا, گناہ کبیرہ ہے. اس طرح کی زبان جب آپ استعمال کر رہے ہو تو امی کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ تو پرانے زمانے کا آدمی ہے. تو انگلش میں بولو, اٹ از ناٹ allowed in Islam to do this, I will never go in this wedding, or it is very dangerous for our culture. صحیح ہے نا؟ یہ فی الحال اتنی آ رہی ہے, مجھے سوچ کے بتاؤں گا میں, ایسا نہ ہو میں خود ہی بگڑ جاؤں. مفتی صاحب میں نے ناپاکی کی حالت میں جانور کو ذبح کیا تھا, قربانی تو ہو گئی لیکن جانور ذبح کرنا بھی قربانی میں عبادت ہے, پاک ہو کے کرنا چاہیے. بہرحال قربانی ہو گئی ہے. اچھا بھائی جلدی سے, عالم کی تنخواہ پر روشنی ڈالیں, کتنی ہونی چاہیے؟ متولی مسجد کے خطیب کو کتنی تنخواہ اور کیسا گھر دے؟ کل ایک مولوی صاحب کا گھر گرا جس میں مولوی صاحب کے 5 بچے اور بیوی مر گئی. یا اللہ مسجد کمیٹی والوں کو ہدایت دے, امام کو ایسی گندی حالت میں رکھتے ہیں کہ الامان والحفیظ. میں کہتا ہوں جس اسٹینڈرڈ کا علاقہ ہے نا, اس علاقے میں آپ دیکھو درمیانے درجے کا گھر کس کا ہے, تو کم از کم اتنے لیول کا گھر امام صاحب کو بولو نا دینا چاہیے. دیکھو کمپنی اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے تنخواہیں دیتی ہے, کمپنی ملازمین کا اسٹینڈرڈ نہیں دیکھتی ہے. ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اسی عہدے پر ہوں گے تو تنخواہ زیادہ ہوگی, اور ایک چھوٹی کمپنی میں ہوں گے تو اسی. تو جس علاقے میں مسجد ہے اس علاقے کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے امام کا گھر ہونا چاہیے, اور اسی میں دیکھ لو کہ متوسط درجے کی تنخواہ کتنی ہے لوگوں کی. بھائی اس علاقے میں, جس علاقے میں مسجد ہے اس علاقے میں بعض لوگوں کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہوگی, مالدار کہلاتے ہوں گے, بعض کی 1 لاکھ روپے ہوگی, بعض کی 50,000 روپے ہوگی. تو ریشو نکالو,
کہ یار نارمل لوگوں کی تنخواہیں یہاں 50,000 1,00,000 تو ہوتی ہیں, تو امام کی تنخواہ بھی کتنی ہونی چاہیے پھر؟ ارے کیا ہو گیا بولو نا, پھر اتنی ہونی چاہیے. جس علاقے میں مسجد ہے اسی کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے متوسط طلب مشکل ہو رہا ہے, سمجھنے میں آ رہی ہے, درمیانے درجے کی تنخواہ اس, ورنہ تو آپ طے نہیں کر سکتے نا. تو گھر بھی ایسا ہونا چاہیے اور اس کی ایک تنخواہ بھی درمیانے درجے کی ہونی چاہیے. اور پھر امام کے سلیکشن میں بھی آپ بے شک دیر لگا دو, امام خاندانی رکھو, تو وہ موروثی چل رہا ہے سیٹ اپ سارا, جس نے جہاں قبضہ کر کے مسجد بنا لی بس وہ کیا ہے, وہ اس کی ہے. اس میں جانتا ہوں ہر جگہ نہیں ہوتا ایسے, بعض لوگوں نے انلیگل جگہوں پہ بھی قبضہ کیا ہوا, غیر قانونی جگہوں پہ. تو امام کی سلیکشن کا طریقہ کہ محلے والے مسجد بنائیں اور بڑے بڑے مدرسوں میں رابطہ کریں کہ آپ ہمیں کوالیفائڈ امام دیں, کیونکہ مدرسے والوں کو پتا ہوتا ہے علماء کا, عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. مدرسے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ ہمیں کوالیفائڈ امام چاہیے جو عالم بھی ہو, یہ صفات ہوں, تو مدرسے والے سلیکشن کریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ عام آدمی سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے جو بیچارہ فارغ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا علم دین کا, اس کو کیا پتا کہ یہ عالم ہے, مفتی ہے, یا فارغ ہے بالکل, یا روحانی بابا تو نہیں ہے. تو روحانی ٹوپی ڈرامے اس فیلڈ میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں. پھر تو امام کی سلیکشن مدرسوں کے حوالے کی جائے. پھر ٹھیک ہے آپ کمیٹی بیٹھ کے خود بھی کہ مدرسوں نے 4-6 امام بھیج دیے, تو اس میں آپ کو زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کو امام بنا لیں, بھئی یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے, یا یہ بولنے کا انداز اس کا اچھا ہے, یا یہ کہ یہ نیک زیادہ ہے, یا قرات اس کی اچھی ہے. تو 5-6 امام مدارس والے آپ کو دیں گے, ان میں سے آپ نے ایک کو محلے والوں نے سلیکٹ, کچھ محلے والوں کی رضا بھی ہونی چاہیے نا. اس طرح سے اماموں کا سلیکشن ہونا چاہیے. پھر اس کی تنخواہ خاندانی ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ اور ویسے بھی کمیٹی والے کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہوتے ہیں اس کو تنخواہ بڑھاتے ہوئے اتنا رو رہے ہوتے ہیں جیسے غربت سے مر جائیں گے. یہ تم تو ویسے ہی چندہ کر کے تنخواہ دے رہے ہو, تو ذرا کھلا ہاتھ رکھو, اچھا کھا لے گا, بچوں کو اچھا پڑھا لے گا. اماموں کی تنخواہیں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا پڑھا سکیں, اس قابل نہیں ہوتی. بس میرا خیال ہے بارش کے مزے بھی لینے چاہیے نا, بارش بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہے خاندانی. حقیقت ہے کہ میں یہ مسائل چھوڑ رہا ہوں, میرا بارش میں نہانے کا دل چاہ رہا ہے, صحیح بتا دوں, میں جا رہا ہوں.